بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آج ہم ملک کی سیاست ڈسکس کر رہے ہیں اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن تشریف رکھتے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں. الحمدللہ میرے خیال میں دینداری کے حوالے سے ان کے کلین ہینڈڈ اور کلیئر ہیڈڈ ہونے کے حوالے سے ان کے بدترین مخالف بھی ان پر نہ کوئی کسی الزام لگا سکتے ہیں کسی مالی یا اخلاقی بددیانتی کا، اور نہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز کا کبھی ہمیں ان پر شبہ ہے. اور یہی بات ہے کہ اہل ایمان جس طرح کی ان کی زندگی ہونی چاہیے یہ وہی بسر کر رہے ہیں، اور ایک درویش اور ایماندار شخصیت ہے اور ایک بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کی سربراہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے پاس ہے، اور اس سے بڑے مناسب طریقے سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں. منور حسن صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیٹو سپلائی تو نہیں روک سکی آپ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ملک کے اندر جمہوریت کا نام لیا جاتا ہو اور چرچا کیا جاتا ہو تو بجا طور پر لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جمہوری طریقوں سے فیصلوں کو بدلایا جا سکتا ہے. احتجاج کے ذریعے، پرامن ایجیٹیشن کے ذریعے، ریلیوں، اپنی رائے کو دور تک پھیلانے، پبلک اوپینین کو چینج کر کے یہ سارا کام تو ہو گیا ہے. لانگ مارچ بھی ہوا ہے، چھوٹی بڑی ریلیز بھی ہوئی ہیں، چاروں صوبوں کے اندر ہوا ہے اور بہت ہی امپریسو ہوا ہے. بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. لیکن جو حکومت سپریم کورٹ کو نہیں مانتی اور اس کے فیصلوں کو نہیں مانتی، پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتی، اس کو سپیریئر کہنے کے باوجود اس کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتی، اس کے حوالے سے اس بارے میں بھی ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی ضد ہر درمی پر قائم ہے، بلکہ غیر قانونی طور پر سپلائیز جاری ہیں. اس لیے کہ ابھی تک کوئی ایم او یو بھی سائن نہیں ہوا ہے، کوئی معاہدہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا ہے. ٹاکس جاری ہیں لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے سپلائیز جو شروع کر دیے کہ پہلے سے بہت بیک لاگ ہے، اس کو کسی طریقے سے پہنچایا جائے. تو یہ تو امریکی غلامی کے لیے بےتاب رہتے ہیں، بے چین اور مضطرب رہتے ہیں اور اسی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تو اب بھی یہی ہے کہ اپنے لانگ مارچ کو اور پروٹیسٹ کو اور ایجیٹیشن کو جاری رکھا جائے، اس کو پرامن رکھا جائے، اور ہاں اور سینسیٹیو علاقوں میں اس کی پریزنس کو بڑھایا جائے، جیسے کہ کماڑی پر کیا کراچی میں، اور یہاں قبائلی علاقوں میں کیا، خیبر پر کیا، اس کے چمن بارڈر پر تو 3-4 دن یہاں پر سارے ٹرالرز جو تھے روکے رہے، کنٹینرز. تو عارضی طور پر بھی اگر رکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے اور اس سے لوگوں میں بھی جو خروش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ صحیح طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہاں، اور ایجنڈا سے ظاہر ہے سپلائیز کو روکنا ہی نہیں ہے بلکہ ڈرون حملوں سے جو نقصان ہو رہا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. پھر یہ کہ اب یہ باتیں ذرا دب گئی ہیں کہ ملٹری آپریشن بہت بڑے پیمانے پر اس وقت جاری ہے. مثلاً باڑہ سے تقریباً 3-3.5 لاکھ لوگ ہجرت کر کے وہاں سے جا چکے ہیں، نوشہرہ اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہیں اور در بدر ہو رہے ہیں، بالکل گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. پھر سب کی اسکولنگ ختم ہو گئی ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی دوا دارو کا انتظام نہیں ہے. عارضی طور پر کیمپس لگ گئے ہیں جہاں پر وہ گئے ہیں. تو اپنے ہی ملک کی آبادی کو بار بار بے دخل کرنا یہ لوگوں کے غصے اور جھنجھلاہٹ کے اندر اضافہ کرنا. لاکھوں بندے بے گھر ہیں. 3.5 لاکھ لوگوں نے اس وقت باڑہ کا علاقہ اور خیبر ایجنسی کے علاقوں کو چھوڑا ہے، اس لیے ملٹری آپریشن بڑے پیمانے پر جاری ہے. اوپر سے ڈرون حملے ہیں، نیچے سے پاکستان کی فوج کے حملے ہیں. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں، عوام اور فوج کے درمیان نفرتیں اور خلیج پیدا کر رہے ہیں. اور کوئی ایکسپلینیشن آرمی کے چیف اب تک نہیں دے سکے کہ ملٹری آپریشن سے اچیو کیا ہے، کن مقاصد کو حاصل کیا ہے. جہاں وہ کامیاب آپریشن کہتے ہیں اس کامیاب آپریشن کا بھی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ISPR سے نجات کیوں نہیں ملتی؟ انڈیپینڈنٹ پریس کو، میڈیا کو وہاں جانے کیوں نہیں دیتے؟ ان کی رپورٹنگ پر کیوں نہیں تکیہ کرتے؟ اور فوج کو واپس کیوں نہیں بناتے؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا ان کے پاس. تو افغانستان کے بارے میں تو اب امریکہ کہہ رہے ہیں ہم 2024 تک یہاں بیٹھنا ہے. وہ اصل میں زندہ نہیں جانا چاہتے، مر کر جانا چاہتے ہیں. اچھا. تابوت کی شکل میں واشنگٹن پہنچنا چاہتے ہیں. وہ سلسلہ جاری ہے اور وہ تیز تر ہوگا. اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس خطے میں جن مقاصد کے لیے آیا ہے
اس کے وسائل پر قبضہ کرنا، بھارت کو مصنوعی طور پر ایک بڑا تھانے دار بنانا اس ریجن کا، چائنا کے خط کاٹ کو کم کرنا، کنٹین کرنا، ایران کے ڈور سٹیپس پر پہنچنا، سینٹرل ایشیا کے وسائل پر قبضہ کرنا، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اسے جانا تو نہیں آتا. اس کا نیو ورلڈ آرڈر یہاں پر انٹر ہی نہیں ہو سکا ہے. اب وہ عسکری قوت اور طاقت کے بل پر اپنے نیو ورلڈ آرڈر کو انٹر کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو یہ تو پھر یہ جنگ کا مرکز بنا رہے گا، یہ علاقہ تھیٹر جس کو کہتے ہیں. اچھا، جنگ بھی ملٹی پلائی ہوگی، یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہوگی. دیکھیے، جو بھارت کو MFN کا درجہ دیا گیا ہے، یہ مسئلہ صرف تجارت کا پاکستان سے نہیں ہے، بلکہ اس پورے ریجن میں اگر امریکہ کی وار اور امریکہ کی نمائندگی بھارت کو کرنی ہے تو اس کے تو بارڈر ہی نہیں ہے مشترک افغانستان کے ساتھ. MFN کے ذریعے پاکستان کا راستہ اس کے لیے کھل گیا ہے کہ وہ افغانستان میں آ جا سکے، لیکن افغان جو سلوک کریں گے بھارت کے ساتھ، بھارت کو اس سے واقف ہونا چاہیے. وہ اس کا اعلان بھی کر چکے ہیں، جو حقیقت سے قریب تر ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں بھارت کو بہت سوچ سمجھ کر اس خطے کے اندر قدم رکھنا چاہیے، اور امریکہ کی لڑائی کو اپنے طور پر لڑنے کے لیے آمادہ ہونا شاید آسان ہو، لیکن اس کو لڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لیکن جو بنیا ہے معاف کرنا، وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن کی جنگ جو ہے 100 دن کا کاروبار تباہ کر دیتا ہے. تو وہ ابھی تک امریکہ اس میں وہ چنگل میں پھنسے نہیں ہے. امریکہ تو لگا رہتا ہے روز ان کو، یعنی کہ بھارتی بڑی تعداد میں افغانستان پہنچ گئے ہیں. ان کے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے تعمیرات کے کام میں بھی بڑے پیمانے پر شریک ہیں. لیکن یہ بات دیر تک چل نہیں سکتی، اور اس میں اس کو بہت بڑے خسارے کا اندیشہ ہے بھی، اور اٹھانا بھی پڑے گا. وہاں تو انشاءاللہ تعالی روس اور اس سے پہلے برطانیہ کی طرح امریکہ اور ہندوستان اور ان کے ہواریوں کا یہ قبرستانی انتظار کر رہے ہیں. آپ نے ٹھیک فرمایا. لیکن آئیں ذرا پاکستان کی اندرونی صورتحال میں، جو 10 سے 20 بندہ روز قتل ہو رہا ہے کراچی میں، جو بلوچستان میں کبھی شیعوں پر، کبھی سنیوں پر، کبھی ہزارے، کبھی پنجابی، کبھی سیٹلر، کبھی کوئی کسی پر، جو وہاں قتل و غارت کا بازار گرم ہے. گلگت بلتستان میں، جو پنجاب میں، گجرات میں فوج پر حملہ ہوا ہے، جو لاہور میں جیل کے عملے پر ہوا ہے. تو یہ کیا نقشہ بن رہا ہے، اور کون ہے جس سے ہم داد رسی اور جس سے پاکستان میں امن و امان اور تحفظ کا یعنی مطالبہ کریں اور امید رکھیں کہ ہوگا، کیونکہ یہاں تو کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی. دیکھیے، آپ نے خود بھی یہ ذکر کر دیا، گجرات پہ جو کچھ ہوا ہے اس قدر مہارت کے ساتھ، فنی مہارت کے ساتھ ہوا ہے کہ نام و نشان پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا ہے. کچھ جن آ گئے تھے، کچھ فرشتے آ گئے تھے. یہ وہی ریمنڈ ڈیوس والا کلچر ہے کہ جو پھیل رہا ہے، جو امریکہ میں کہ CIA کے اہلکار پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ وہی فنامنا ہے. نہیں، جیسے وہ بہران دیش پر ہوا، GSP پر ہوا، بالکل سب سلسلے کی کڑیاں ہیں. سلالہ پر ہوا تو سلالہ پر زیادہ کھل کر ہوا، اور اس کو اعتراف نہیں کیا آج تک انہوں نے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں فوج بھی بالکل خاموش ہے، اور اس نے اس سلسلے میں جو گجرات کے اور ادھر کے واقعات ہیں کوئی بہت زیادہ کارروائی ایسا نہیں کی ہے. اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے ریمنڈ ڈیوس ہیں سارے، اور ریمنڈ ڈیوس کو جب تک یہ اپنے انجام، یہ جو پاکستان کے خلاف اور فوج اور پاکستان کے شہریوں کے خلاف جو بسے پیکار ہے ریمنڈ ڈیوس کی، یعنی وہ بلیک واٹر یا فلاح، تو یہ مطلب ہے اس سے تو ان کو شہ مل رہی ہے. اگر ہم اس کے خلاف منظم کام نہیں کریں گے، ان کو نکالیں گے نہیں یہاں سے. دیکھیں نا، یہ کام تو فوج کے انٹیلیجنس کے اداروں کے ذریعے فوج کر سکتی ہے، اور اس کو کرنا چاہیے. عوام کی سپورٹ اس کو حاصل ہوگی اس پورے دائرے کے اندر. لیکن اگر فوج انیشیٹو نہ لے اور سلالہ پر کو بھی ہضم کر جائے اور گجرات کو بھی ہضم کر جائے، اور اس سے پہلے بھی جو واقعات بلیک واٹر کے حوالے سے ہوتے رہے ان کو بھی ہضم کر جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی خودکشی کے مترادف ہوگا، اور عملاً اس کے نتیجے میں فرسٹریشن لوگوں کے اندر جنم لے گی. نہیں، پر جو کراچی میں ہو رہا ہے اس کا آپ کچھ نہیں بتا رہے. بلوچستان کے بارے میں ایک تو وہ نقطہ نظر ہے جو سرکاری سطح پر مختلف وزراء کی طرف سے آتا رہا ہے. خود وزیر اعظم بھی اظہار خیال فرما چکے ہیں، اور اگر وہ
درست سمجھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں پیش رفت نہیں کرتے، بس بھارت کا نام لیتے ہیں، اس کی ایجنسیوں کا نام لیتے ہیں اور امریکہ کی پریزنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس کا فالو اپ کرنا چاہیے، کسی مذاکراتی ٹیم کے ذریعے اس پر بات کرنی چاہیے۔ کراچی میں تو یہ بات طے شدہ امر کے طور پر موجود ہے کہ ایم کیو ایم کی انتخابی مہم ہے جو ٹارگٹ کلنگ ہے۔ اچھا، یہ اس کے سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے؟ سیاسی مقاصد ہے، لوگوں کو اثر نہ خوفزدہ کرنے والی بات ہے کہ ووٹ آپ کو ہمیں کو دینا ہے، بچ کے نہیں جا سکتے آپ ہم سے، ورنہ ہم دیکھ لیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس شہر میں۔ تو ان کا تو پہلے بھی ووٹ بینک جو بنتا تھا یا بنتا رہا ہے، وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کی اب بھی ہوئی۔ تو یہ ان کی الیکشن کیمپین ہے اور لوگوں کو یہ جو مشہور ہو رہا تھا کہ ایم کیو ایم کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد اپنی دہشت قائم کرنا ہے، دہشت قائم کرنا ہے تاکہ لوگ دوبارہ ان کی مٹھی تو وہ رینجز وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ریاستی ایجنسیوں کا کیا رول ہے؟ اول تو ریاست بھی انہیں کے پاس ہے، اس کی ایجنسیاں بھی انہیں کے پاس ہیں، وزارت داخلہ بھی چیف منسٹر کے پاس ہے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایم کیو ایم کی دسترس دستبرد سے باہر ہو۔ اب بات یہ ہے سید منور حسن صاحب کہ ہم نے جو واقعات کو دیکھا ہے کرونالوجیکل آرڈر میں، تو جس وقت ہماری بات چیت ہو رہی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی صدارت میں جو اس وقت کولیشن حکومت موجود ہے ملک میں، وہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آزاد اور خود مختار اور انصاف کرنے والی عدالتوں سے ان کو خوف ہے، اور وہ ہر ہیلے بہانے سے پہلے فیصلوں پر تو عمل کر ہی نہیں رہے، اب وہ کسی نہ کسی طرح ان ججوں کو انفیکٹو کر کے ان کو گندا کر کے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہوں گے سیاسی اپنی چالوں سے، یا عدلیہ جیسے کہ ماضی میں ہوا ہے پاکستان کی غالب اکثریت نے آزاد عدلیہ کا ساتھ دیا انکلوڈنگ منور حسن اینڈ جماعت اسلامی، وہ کامیاب ہو گئے؟ اب آپ نقشہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا آپ نے جواب دینا آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ جی جناب، دیکھیے 39-40 فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جو حکومت کی اس کے اندر جوریسڈکشن میں ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے کورٹ میں ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ سپریم کورٹ کو تو اوپر ایک آ کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے، اور جن سازشوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے قریب تر منڈلا رہے ہیں یہ، اور ان کو غیر مؤثر کرنے کی ساری کوشش۔ یہ اور بات ہے کہ بیک فائر بھی ہو رہی ہیں چیزیں، کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوئی ہیں۔ ملک ریاض کا معاملہ جو ہے کہاں سے چلا تھا، کیسے آسمان تک ساتھ میں پہنچا تھا اور کس طریقے سے زمین پر آ کر اس نے ٹھوکر کھائی ہے، یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہ تو پیرالل اسی طرح مجھے تو اس کے آگے کی بات بھی نظر آتی ہے کہ فخر الدین جی ابراہیم کے خلاف بھی ایک محاذ کھولنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں، پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس عمر کا آدمی تو الیکشن کرا ہی نہیں سکتا فیئر، اب اس کے بعد انہوں نے کہا وہ جانتے ہی نہیں ہے الیکشن کی چیز، جب تک فخر الدین جی ابراہیم موجود ہے بقول مولانا کہ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ بھی ان ریکارڈ میں بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے گڈ بکس میں موجود ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی جس نے فیصلہ کیا ہے، یہ تجویز دی تھی فخر الدین جی ابراہیم کی، ان کا ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ہی گیا تھا۔ تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی لیے فخر الدین جی ابراہیم سے میں آپ کے ساتھ مل کر یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دے کر نہ جائیں، ان کے ٹریک ریکارڈ میں بھی استعفے کافی ہیں۔ وہ کبھی مجھے نہیں قبول کر کے میں جا رہا ہوں، ہاں، تو جانے کی بات نہ کریں، قوم ان کا ساتھ دے گی، جس طرح جوڈیشری کی پشتیبانی ہے اسی طرح جو الیکشن کمشنر کی بھی پشتیبانی قوم کر، بشرطے کہ وہ اسٹینڈ کرے اور جو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، واقفیت بڑھے اور لوگ بکھرے ہوئے شیروں کی طریقے سے جوڈیشری کے تحفظ کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے تحفظ کے لیے بھی زرداری کی طرف۔ اب یہ افتخار چودھری کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ الٹے لٹک جائیں گے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، پاسبل نہیں ہے، پاکستان کے لوگ ایسا کرنے نہیں دیں گے۔
نہیں کرنے دیں. جوڈیشری نے بھی اپنی ایک حیثیت اور ایک مقام بنا لیا ہے اور بات کرنے کا ڈھنگ سلیقہ بھی ان کو ہے. روزانہ اپنی بات بھی سیاسی و غیر سیاسی دونوں دائروں میں وہ کرتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ضروری ہے اس لیے کہ ملک کا مجموعی ماحول اتنا سیاسی ہے اور الیکٹریفائڈ ہے کہ آپ غیر سیاسی رہ ہی نہیں سکتے. دیکھیں جی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم جو ہے ان کا جس طرح اتفاق رائے سے تقرر کا اعلان ہوا ہے, اللہ کرے وہ حلف اٹھائے اور کام کرے اور استعفیٰ دے کے نہ جائے جیسا کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں. اگر چیف جسٹس چیف الیکشن کمشنر فیئر اور فری اور امپارشل الیکشن کرانا چاہیں تو تمام ریاستی مشینری جو ہے ڈیورنگ دی پینڈنسی آف الیکشن سے پہلے, الیکشن والے دن اور اس کے بعد ان کے متحدی میں چلے جانے چاہیے. چوہدری صاحب اس میں بڑی اہم کئی باتیں ہیں. دیکھیے تنہا الیکشن کمشنر بھی مثلث کے 3 زاویوں میں سے صرف ایک زاویہ قرار پائے گا, تثلیث نہیں بن سکے گی. اس لیے ناگزیر ہے کہ ایک ایسی عبوری حکومت جو اتفاق رائے سے بنے اور ایک ایسی ووٹر لسٹ کہ جو ٹرانسپیرنٹ اور شفاف ہو, یہ بھی ضروری ہے. لیکن مجھے اندازہ نہیں ہے جو کچھ چھپتا ہے اس پر بات کرنے سے آدمی کو گریز بھی کرنا چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہر چند روز بعد یہ بیان تو دے دیتے کہ سب سے مشورہ ہونا چاہیے, جو پارلیمنٹ کے باہر ہیں ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ہماری گفتگو میں بھی جب شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو یہ بات ہو گئی تھی اور انہوں نے کنفرم بھی کر دیا تھا کہ بات ٹھیک ہے کہ گرینڈ الائنس بننا ہی اس لیے چاہیے کہ الیکشن وقت کے اوپر ہو جائے اور فیئر ہو جائے اور ایکسیپٹیبل سب کے لیے, جس کے لیے 3 شرائط ضروری ہے جن میں سے ایک پوری ہوئی ہے. تو کھلی سیاست جو ہے بیک ڈور کی سیاست سے گریز کرتے ہوئے اگر میاں صاحب اور عمران خان صاحب بھی, ان سے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی گرینڈ الائنس الیکشن کے لیے دباؤ بڑھانا اور الیکشن کو فیئر الیکشن کے قریب تر لانا, اس کے لیے گرینڈ الائنس ضروری ہے. وہ ایفرٹ اگر نہیں ہوگی تو اگر کہیں مکمکا ہو جاتا ہے, کچھ لودو ہو جاتا ہے, کوئی بیک ڈور پالیٹکس پھر کامیاب ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس میں قوم کا بھی نقصان ہے. اور مجھے یہ خدشہ ہو چلا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ایک بار پھر میثاق جمہوریت ٹائپ کی چیز یا جو دوسری چیز مفاہمت کے نام پر پھر کوئی ایجنڈا اپنا بنا رہا ہے. مڈ سلنگنگ تو شروع ہوگی ہے 2 طرفہ. جیسے آج آپ نے اخبارات بھرے ہوئے دیکھے, اشتہار چھپا ہوا ہے کسی صاحب کا نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اور ان کے خلاف مقدمے بھی ری اوپن کیے. یا تو یہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اسٹیٹس کو اسٹرینتھن کر لو, ایک امریکن چھتری تلے فار اندر ٹرم جی, جو جدھر ہے وہاں بیٹھا رہے. اور جو ایمرجنگ پولیٹیکل پاورز ہے لائک تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان, جماعت اسلامی لیڈ بائی منور حسن اور دوسری بھی علاقائی اور قومی سطح کی قیادتیں جو ہیں, وہ ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے, ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے, ان کو الیکشن کے ذریعے یا الیکشن سے پہلے ایسی حرکتیں کر کے ان کو باہر رکھا جائے اقتدار. اور آپ کا تجزیہ بھی اور اگر اس میں معلومات کو بھی دخل ہے تو وہ بھی بالکل درست ہے. اور یہ وہ خدشات ہیں کہ جو پولیٹیکل ورکر اس وقت فیس کر رہا ہے. یہ کریں گے اب نواز شریف زرداری پھر خفیہ مذاکرات کے ذریعے ایک مکار کی طرف بڑھ رہے ہیں جی. اور یہ ایک پورے ملک میں ایک بات پھیلی ہے. لوگ نوشتہ دیوار پڑھنا سیکھ گئے ہیں تو ان کو دیواروں پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کھلی سیاست ہو اور جب آدمی ایک بیان دے ذمہ دار آدمی تو اس کا فالو اپ بھی ہو. ہم نے گرینڈ الائنس کے حوالے سے ان دونوں حضرات سے, شہباز شریف صاحب سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی بہت تفصیلی بات کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل الائنس کی بات نہیں کر رہے ابھی ہم. لیکن الیکشن ہوگا تو کوئی یو وانٹ ٹو فورس آؤٹ دی گورنمنٹ. دیکھیے وہ تو آٹومیٹک ہوگا. اگر گورنمنٹ الیکشن نہیں کرائے گی وقت پر اور وہ فیئر کے قریب تک نہیں پہنچے گی تو پھر یہ گورنمنٹ باقی نہیں رہے گی. ابھی تو مطالبہ ہے نا کہ آپ یہ 3 مطالبات مان لیں اور وقت پر الیکشن کرائیں. جب اس کو انکار کریں گے لوگ تو پھر صدارتی محل کی طرف لوگ بڑھ جائیں گے. آپ نہیں روک سکتے. دیکھیے لوگوں کا جو موڈ ہے اور جو آپ وہاں گئے اسلام آباد, آپ نے دفاع پاکستان 1-2 گھنٹہ بیٹھ بوٹ کے آ گئے, ان کو کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہاں نہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن پھر جگہ جگہ پر لیڈرشپ بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہر لیڈرشپ کے پیچھے ایسے ہزار لوگ ہیں
کہ جو ہر طرح کا رسک لینے کے لیے وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے. آپ معاف کرنا، آپ کے پرابلم دو ہے اس وقت. جی ارشاد. ایک تو آپ کے پاس نواب نصر اللہ خان مرحوم جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو سب کو منیمم پروگرام پر اکٹھا کر سکے. جی کوئی نمبر ایک تو یہ بڑا ایک ہینڈی کیپ ہے. اگرچہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسبل پیپل، لیکن مجھے یہ ضرور کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی فرینکلی اسپیک. نمبر دو، آپ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. معاف کرنا، میاں محمد نواز شریف بڑے محب وطن ہوں گے، اپنی ان کی سیاسی قوت ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ مل کے زرداری صاحب کو نکالنے کے لیے کوئی مہم جوئی کریں گے تو فرگیٹ اباؤٹ اٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی منصوبہ ہے یا ایجنڈا ہے تو وہ بات کریں. دیکھیے، آپ نے محب وطن کا لفظ، آج کل یہ لفظ مختلف جملوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے. یہ غیر ضروری ہے. اس وقت کے کانٹیکسٹ میں جو ملک کا لمحہ تاریخ یہ ہے، محب وطن آدمی کو اپنے باہر کے فلیٹس کو ملک کے اندر واپس لے آنا چاہیے، اپنے باہر کے کاروبار کو ملک کے اندر لے آنا چاہیے. اگر وہ پیسے کما کے یہاں لے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ان کے بچے اگر کاروبار کر رہے ہیں. نہیں، مجھے اعتراض ہے. اول تو اپنے قوم کے اور ملک کے عوام کے ساتھ لوگوں کو چلنا چاہیے تاکہ ان کے دکھ درد کا اندازہ ہو سکے. وہ جس مہنگائی میں گھرے ہوئے ہیں، جس بے روزگاری سے دوچار ہیں، جس لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرتے ہیں، جس ٹارگٹ کلنگ کو فیس کرتے ہیں، جس کا اندازہ اسی وقت ہوگا جب آپ خود اپنا کاروبار یہاں کریں گے تو پتہ چلے گا لوڈ شیڈنگ کہتے کس کو ہیں. جب آپ کے اپنے فلیٹس یہاں پر ہوں گے اور وہاں باہر کچھ نہیں ہوگا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس کلچر سے کتنی قربتیں ہیں. تو اگر یہ کام میاں نواز شریف وہ ایسٹ سائڈ اکاؤنٹس جس کے بھی باہر ہیں وہ خواہ لوٹے ہوئے ہیں یا ادر وائز ان کو لانا چاہیے. جس کیا صرف 2 آدمی کر لیں، میاں نواز شریف کر لیں، آصف زرداری کر لیں، اور باقیوں کا کھلی چھٹی دینا. باقیوں کے نام آپ بتائیں گے تو ان کے بارے میں نام کیا $200 بلین کا جو سوئٹزرلینڈ کی اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ پاکستانیوں کا ہے $200 بلین. تو یہ ابھی $200 بلین سے $500 بلین کے درمیان فگر جا رہے ہیں اور بڑھتی جا رہی ہے مسلسل. جب جاتے ہیں روز جا رہے ہو، یہاں فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. کرپشن کے نتیجے میں جو کچھ بھی میسر ہے وہ باہر جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرے نزدیک تو محب وطن کی تعریف ہی آج کل یہ ہے کہ جو پاکستان میں رہے، اوڑھنا بچھونا اس کو بنائے، مرنا جینا اس کو قرار دے اور اپنی اور اپنے آئندہ نسل کو اسی ملک کے اندر، معاشرے کے اندر رکھے، وہ محب وطن ہے. جس نے اپنے باہر حویلیاں بنا لی ہوں اور رائے فرار کے لیے اس نے راستے بنا رکھے اپنے لیے. اسپین میں، فرانس میں، پتہ نہیں دنیا کے محب وطن کی تعریف ہی بدل گئی. یعنی وہ بددیانتی ہے. بس جی، ویسے تو جتنے الفاظ ہم جانتے ہیں اردو زبان سارے بے معنی ہو گئے، بے معنی ہو گئے ہیں، اپنے مفہوم سے ناآشنا ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. ہم انہوں نے سوال کیا کریں حالات پر انتباہ کے لیے. یہ تکلیف سے صورتحال نہیں ہے کہ آپ بھی ہیلپ لیسنس کا شکار نہیں. الحمدللہ ہیلپ لیسنس تو نہیں ہے، لیکن ہم ذرا آپس میں کسی کنفرنٹریشن سے بچنا چاہتے ہیں. تو پھر منیمم پروگرام پر تو اکٹھا کریں لوگ. آپ نے ہنس کے ٹال دیا کہ میں نے کہا نوابزادہ مرحوم نہیں ہے، تو کوئی شخصیت تو ایسی ہو. لیکن نوابزادہ نصر اللہ بنے تھے جس عمر میں وہ عمر کو لے کر آئے کہیں سے، اور اس سے تجربہ بھی چلے. اب یہ بتائیں کہ آپ آصف علی زرداری کی قیادت میں قائم کولیشن حکومت کو ہٹانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس کا کیا آپ کا پروگرام ہے، ایجنڈا کیا ہے، اور کن کن قوتوں پر آپ انحصار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بھی سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں اگلے الیکشن تک؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی جناب. دیکھیے، ایک تو بات پتہ نہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آخر کیا مصیبت ہے کہ مسلمان امت کے اندر جہاں جہاں بیداری کی لہر اٹھتی ہے، لوگ اپنے حقوق سے واقف ہوتے ہیں، جدوجہد کا پیکر بنتے ہیں، وہاں فوج آ کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ امریکہ کو براہ راست آنے کے لیے تو کوئی وسائل ہے نہیں، یہی ذرائع ہیں جن کو استعمال کرتا ہے. چاہے آپ مصر کی بات کریں، لیبیا کی بات کریں، سیریا کی بات کریں، ہر جگہ پر یہی مسئلہ ہے. تو پاکستان میں بھی یہ ٹھیک ہے کہ ذرا ڈورمنٹ سا رول ہے فوج کا،
لیکن وار آف ٹیرر کے حوالے سے جو فوج کا رول ہے، ملٹری آپریشنز کے حوالے سے، ڈرون حملوں پر خاموشی اور سختی کی کیفیت جو فوج کے اندر پائی جاتی ہے، اور مسنگ پیپل کے حوالے سے تو نام ہی ان کا آتا ہے سارا. بلکہ ایک بات آ گئی تو جملہ مترجہ کتابوں میں عرض کروں، یعنی جب سے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے اور محترمہ آمنہ جنجوعہ نے کیمپنگ کی ہے مسنگ پیپل، اس وقت سے اب تک تقریباً 40-42 لوگ اپنے گھروں کو پہنچے. میں چیف جسٹس سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان 40 لوگوں کو عدالت میں بلائیں، ان سے اوتھ لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان پر کیا گزری اور کن لوگوں کے ہاتھوں گزری. اس کے بغیر وہ نہیں بتا سکتے، وہ دوبارہ پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے. اس لیے چیف جسٹس ہی یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ کون لوگ اپنے حصے کا کام کرنے کے بجائے ان فٹ نوٹس کے اندر مصروف ہیں. اس لیے فوج کو اپنے رول کے بارے میں اثر نو، لیکن فوج تو پیچھے چلی گئی ہے. بس مجھے تو ابھی تک کہیں پیچھے نظر نہیں آتی. میں نے تو جو 4-5 چیزیں گنوائی اس میں بالکل آپ اس کا آپ کا یہ ہے اب وہ اقتدار پر قبضہ نہ کرے، مارشل لا نہ لگے، یہاں جمہوری ادارے کام کریں آئین اور قانون کے تحت، عدالتیں جو اسرٹیونیس دکھا رہی ہیں اس پر عمل ہو. اگر فوج نے کچھ کام کرنا ہے، اور آپ کے میں 100% آپ کی تائید کروں گا کہ یہ جو پاکستان کے اندر ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں ان کو تمام شکلوں میں ختم کریں. اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو ان لوگوں کو کریں جو نہتے لوگوں کو بلوچستان میں مار رہے ہیں، جو ڈیلی کراچی میں مار رہے ہیں، جو گلگت بلتستان میں یہاں آرڈر قائم کریں. دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے جو اس کی سپلائیز بحال ہونے کا اعلان ہوا ہے، فوج اس کے اندر شریک ہے کہ نہیں ہے شریک؟ کس طرح ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ شریک نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے ظاہر ہے. جی. تو اگر فوجیوں کا خون اتنا سستا ہے اور اتنا بے وزن اور بے معنی ہے کہ ہمارے 24 جوان شہید ہو جائیں اور بغیر کسی معاہدے کے اور بغیر کسی MOU کو سائن کرنے کے وہ اس کی سپلائیز میں باہر. اچھا سپلائیز میں آرمز امونیشن کے علاوہ خنزیر کا گوشت شامل ہے، شراب کی بوتلیں شامل ہیں، ساری حرام کاری کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ہم پہنچا رہے ہیں ان کو. یہاں پاکستان میں نہیں آ رہی ہے، یہ لوگ کھا پی نہیں رہے کیا؟ آپ بھی بہت سادگی کئی دفعہ اختیار کرتے ہیں. اچھا اس کو آپ یہاں حرام خوری یہاں نہیں ہو رہی. اچھا اس لیے جائز ہے حرام خوری؟ میں تو نہیں کہتا. آپ تو دلیل دے رہے ہیں اس کے جائز ہونے کی. نہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ان کی سپلائیز دیں. میں کہتا ہوں آپ اگر ویسے میری اگر نقطہ نظر سن لیں، میرا خیال ہے عراق اور افغانستان اور سارے علاقوں میں امریکہ ایک دن نہیں ٹھہر سکتا تھا اگر پاکستان، ایران اور ہمسایہ جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے اپنے مسلمانوں کا گلے نہ کاٹے ہوتے اور ان کا خون بہانے. یہ آپ لوگ سب شامل ہیں. میں تو یہ کہوں گا یعنی میڈیا کے علاوہ باقی سب شامل. نہیں میڈیا بھی شامل ہے، میڈیا بھی آپ کو نہیں پتا، کوئی بھی نہیں اس میں سے باہر. فوج کو اثر نو اپنے رول پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اگر مصر کی صورتحال اور اس سے پہلے الجزائر کی صورتحال، ہر جگہ فوج نے امت کی بیداری کے راستے میں رکا. آپ کیا چاہتے ہیں فوج کیا کرے؟ فوج اپنے پروفیشنل رول سے آگے نہ بڑھے. مصر میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ وہاں کی میں ادھر کی بات، یہاں تو ہے ہی مسئلہ نہیں کہ اگر انہوں نے یہ نیٹو کی سپلائی. آپ کا اگر یہ خیال ہے نا، معاف کرنا، کہ یہ فوج جو امریکہ کے خلاف جنگ شروع کر دے یہ اس کے لیے بنی ہے تو آئی ایم سوری دے، یہ نہیں انہوں نے کرنا. نہیں امریکہ کے حق میں تو جنگ نہ کرے. بالکل ٹھیک. We are on the same page. یعنی امریکہ کے خلاف تو شاید آپ ابھی افورڈ نہ کر سکیں، یعنی انٹرویو کے لیے بھی افورڈ نہ کر سکیں، لیکن امریکہ کے حق میں تو جنگ نہیں لڑنی چاہیے. افغانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ڈرون حملوں کو روز، پاکستانیوں کا قتل عام، فوجیوں کا قتل عام، ڈرون حملوں کے ذریعے پاکستانیوں کا، ملٹری آپریشن کے ذریعے پاکستانیوں کا، سلالہ کے ذریعے، گجرات کے ذریعے پاکستانیوں کا قتل عام. ظاہر ہے کہ فوج کی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کی تصویر بنی ہوئی. جناب منور حسن صاحب، آپ کو جو میں نے سیدھا آپ ادھر آئے کہ آپ نے اب یہ ان لوگوں کا یہ بدنوان اور نہل ٹولے کو ہٹانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایجنڈا، کوئی ٹیم، کوئی گروپ، کوئی پارٹیاں، کوئی یونائٹڈ فرنٹ ہے، یا صرف آپ نے بھی نواز شریف کی طرح پیسو ریزسٹنس دینی ہے؟ ویسے بھائی دبے ہم اس پر بات تو کافی دیر سے کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان 3 پارٹیوں کے علاوہ چوتھی پارٹی کا کوئی نام ہے؟ نون لیگ اور عمران خان اور جماعت اسلامی کے علاوہ گرینڈ الائنس کے لیے؟ اور بھی ہیں، چھوٹے موٹے گروپس تو ہیں ہی ملک میں ہر جگہ. مطلب ہے کہ نیشنلسٹ کی تو یہ پارٹیاں تھوڑی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ کا سوال آپ کرتے نہیں، آگے نہیں بڑھتے.
وقت گزر گیا اور تباہی بربادی ہو رہی ہے، ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے. عام آدمی کی جو حالت ہے وہ آپ سے زیادہ، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے تقریباً عام پاکستانی کے رہن سہن کے قریب ہے، اور کسی لیڈر کے بارے میں معاف کرنا میں یہ نہیں کہہ سکتا. میرے نزدیک تو گرینڈ الائنس وے آؤٹ ہے. اس میں بعض پارٹیوں کے درمیان اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اور حکمرانوں کو اگر کہیں یہ خواب و خیال کے اندر یہ بات ہے کہ وہ اپنی ایکسٹینشن بھی لے سکتے ہیں، الیکشن کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، اور الیکشن اپنی مرضی کی بھی کرا سکتے ہیں، اور ان 3 شرطوں کو پورا کیے بغیر ٹرانسپیرنٹ لسٹیں بھی نہ ہو، عبوری حکومت بھی کنسنسس کی نہ ہو، اور فخرو بھائی کے حوالے سے بھی جو ریزرویشنز ہیں اس کو بروقار لے. اگر وہ یہ اس خواب و خیال کی دنیا میں رہتے ہیں تو اس کو بھی شیٹر کرنے کی ضرورت ہے، ناک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے گرینڈ الائنس جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کل پرسوں ترسوں یہ صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو، مطلب ڈاؤن دی لائن؟ لیکن اب آج بھی اگر کہنا نہیں چاہیے جو میرے سامنے بیان دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ سب سے کنسلٹیشن ہونی چاہیے، سب کو اعتبار میں لینا چاہیے، پارلیمنٹ کے باہر بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے. تو ٹھیک بات ہے، بات تو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اس کا فالو اپ ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب ہے میرے ساتھ بات چیت کا مکمل کریں. میاں صاحب کا یہ موقف ہے. نہیں، میاں صاحب جو بھی چاہے موقف اختیار کریں، لیکن یہ کہ جس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہو جائے اور جس سے کسی سازشی عناصر کے آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں، اس موقف سے. آپ کی رات میں یہ عمران خان اور یہ چوہی نثار علی خان کے 2 طرفہ بیانات ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج بھی اخبارات بھرے ہوئے ہیں. ہاں، مطلب یہ بیڈ ٹیسٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں گرمی کی شدت، حبس کی یعنی بہت بری حال حدت، اور آپ جیسے بھی وہاں ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں، وہاں پشاور سے خیبر کی طرف جاتے ہوئے، تو وہ اس حالات میں جب لوگ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی. ہیڈس آف ٹو پاکستانی عوام. یہ بھوکے لوگ، بے روزگاری کے، مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ، اور ہر ایک کا کوئی عزیز ٹارگیٹ کلنگ میں اس میں اور اغوا میں شمار ہوتا ہے، ایسے لوگ. یعنی ہیڈس آف میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اپنی حب الوطنی کا ہر روز مظاہرہ کرتے ہیں، ثبوت فراہم کرتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کتنی اس کی قدر کرتی ہے، مجھ سمیت، میں اپنے کو باہر کر کے نہیں کہہ رہا، لیڈرشپ کتنی قدر کرتی ہے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بات صاف ہے. آپ یہ مجھے بتا دیں کہ کل پرسوں آپ کوئی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ ہم اگر یہ لوٹ اور بدعنوانی اور نااہلی کا بازار گرم رہا تو ہم یہ ان کو عوام کی قوت سے نکالیں گے؟ اعلانات تو کرنے والے کافی موجود ہیں، اور ہر روز ان کے اعلانات پڑھ کر لوگ یا تو اپنی سٹی گم کر جاتے ہیں. نہیں، راست اقدام کی بات کر. راست اقدام تو کسی تیاری، ہوم ورک اور یونٹی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، اور کیلکولیٹڈ اس کو ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کسی ویژن کے ساتھ، بصیرت بصارت کے ساتھ، بغیر اس کے اگر کام شروع کر دیا جائے تو وہ تو بہت آسانی کے ساتھ اس پر رکاوٹ بھی کھڑی کی جا سکتی ہے اور اس کو ناکام بھی بنایا جا سکتا ہے. ویسے تو ابھی یہ بہت اٹ از ٹو ارلی. آپ ایسی کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ بائی عمران خان اور جماعت اسلامی پاکستان کسی الیکٹورل الائنس یا کسی پولیٹیکل الائنس کے ذریعے آئندہ ایک مرج کرے پاورفل یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر، یہ الیکشن بھی جیتے اور حکومت بھی بنائے؟ آپشن اوپن بھی ہے اور آپشن پر اچھا ہوم ورک بھی ہے. بعض چیزیں آج ذرا تھوڑے سے آپ تھوڑے پلین کلوز ٹو دی چیسٹ میں دیکھ رہا ہوں، کھل کے بات نہیں کر رہے ابھی آپ. یعنی جو کام الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد ہونا ہے وہ ابھی کیوں ڈسکس کریں؟ یعنی ابارٹو ہوگا اگر اس سے پہلے کوئی بات ہو جائے. نہیں، لیکن مطلب ہے کہ ہوم ورک ہمارا ہر ڈائریکشن کے اندر ہے. انڈیکیشنز پازیٹیو، جن کے ساتھ نہیں کرنا ہے اس پر بھی ہم کنوینس ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں جانا ہے. یہ ایک آپ نے کچھ کاٹا مار دیا کچھ جگہ اور جن کے ساتھ جانا ہے ان کے بارے میں بھی سگنل جو ہے وہ گرین ہو گیا ہے کہ وہاں پر جا سکتے ہیں. لیکن بالآخر لوگوں کو یہ اطلاعات جو ہے یہ تو تاریخ الیکشن کی سامنے آئے تو بتایا جا سکتا ہے. اب جمہوریت کے ڈی ریل ہونے کا خدشہ نظر نہیں آتا. آصف زرداری کا نام ہی ڈی ریل ہے.
وہ اکیلے اور تنہا کافی ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے. وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, صدر بھی ہیں. ڈیریل ہے نا جمہوریت. آپ کا خیال ہے جماعت اسلامی آئندہ ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے سفیشینٹ حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ حمایت تو اگر لوگ نہیں کریں گے تو پھر بے روزگاری کو بھگتیں گے اور کرپشن کو سامنا کریں گے. اگر لوگوں کو کرپشن سے نجات پانی ہے اور ملک کو ترقی کے راستے پر لانا ہے تو واحد راستہ یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, جماعت اسلامی کے ساتھ چلیں. کوئی کمی کمزوری ہم نے دیکھے تو اس کی بھی اصلاح کا ہمارے یہاں موقع موجود ہے. اس لیے یہ کھلی جماعت ہے, سب لوگ آ سکتے ہیں, سب لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر لوگوں نے پھر انہی لوگوں کو جو آزمائے ہوئے ہیں دوبارہ ووٹ دیا تو پھر گلا کس سے کریں گے کہ ہم حالات کی خرابی کا شکار ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوگ دولت لوٹ رہے ہیں, ملک کے خزانے کو خالی کر رہے ہیں. اس سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف لوگ آئیں. اور آپ کو امید ہے انشاءاللہ ہوگا ایسا؟ میرا خیال ہے کہ یہ فنامنا اپنے نتیجے کے پر پہنچے. اور ایک جملے میں پاکستان, کل کا پاکستان کیسا دیکھتے ہیں؟ مزید پاکستان نے تو بڑے سخت کوش ہونے کا ثبوت اور مظاہرہ کیا ہے. کتنے لوگوں نے اس کو تحلیل کرنے کی, نقشے سے ختم کرنے, مٹانے کی, بھارت کی طرف دھکیل دینے کی, افغانستان کی جنگ میں شریک ہو جانے اور ختم ہو جانے کی بات کی ہے. اور اب امریکہ بھی اسی کے اندر لگا ہوا ہے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دے اور اس کا حرف غلط کی طرح مٹا دے. لیکن پاکستان نے ریزسٹ کیا ہے, پاکستان کے عوام نے حب الوطنی کا بھی اور بڑے مشقت یونائٹڈ فار پاکستان. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, دیر از نو ریزرویشن اباؤٹ دیٹ. آپ کی آواز مکہ مدینہ. منور حسن صاحب, تھینک یو فار. ناظرین, تھینک یو فار واچنگ اس.